أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ حدیث داؤدی کے نام سے ایک مشہور معروف حدیث ہے۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام کے طرف نسبت کرتے ہوئے، وجہ یہ کہ پیغمبر داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر بیٹھے، امت کی چیزوں کو، مسائل کو حل کرنے کے لیے جب مسائل پیش آتے تو ہر نبی اپنے رب سے دریافت فرماتا، یہی حکم ہر انسان بھی اپنے رب سے فرماتا، ذکر اپنے رب سے فرمانا ہے، اپنے رب کی ربوبیت کو بتانا ہے۔ پیغمبروں کے لیے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے وضاحت تفصیل انبیاء کرام علیہ السلام کو بتا دی جاتی۔ کبھی جبریل امین علیہ السلام کا واسطہ بھی نہیں، پردے کی آڑ جیسی کیفیت ہوتی، بتا دی جاتی۔ کبھی راست ڈائریکٹ ایک کیفیت میں مبتلا کر دیا جاتا، متوجہ ہوتے انبیاء علیہ السلام پیغمبروں کے دلوں میں، جو کہ صلاحیت پیدا کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیام میں اپنے کے دلوں میں داخل فرماتا۔ یہ طریقہ سب سے دشوار، سب سے زیادہ مشقت والا ہوتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب یہ کیفیت سے وہی آتی، انتہائی سرد موسم، جو کہ سردی ہمارے ہاں جنوب ہند میں نہیں ہوتی، جو جھلک ہوتی ہے تو ہم اس کو سردی زیادہ ہے کہتے ہیں، کہہ لیتے ہیں۔ یہاں سردی نہیں ہوتی، وہ سردی کبھی 0 تک آتی، کبھی مائنس پر جاتی۔ مدینہ طیبہ کی سردی مشہور و معروف، جو آج کل اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ یہاں تک بھی تفصیلات ہیں کہ جب گلاس میں پانی رکھ کر پینے کے بجائے ذری دیر گفتگو کرتے بیٹھ جائے تو گلاس کا پانی جم کر برف کا ڈلہ بن جاتا وغیرہ۔ اس جیسے سرد موسم میں اس کیفیت والی وحی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتی تو سر تاپا آپ پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، نفس کے اوپر مشقت انتہا سے زیادہ ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ پارے 25 سورۃ الشعراء کی آخر آیتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام بندوں کے لیے جو انتظام فرمائے اس کے طریقوں کی تفسیر قرآن میں موجود آئے گی۔ آیت کی ابتدا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب
اور یرسل رسولا فیوحی ما یشاء انہ علیم حکیم، پوری وضاحت کے ساتھ ہے۔ الغرض کوئی 5 طریقے ہیں۔ تو پیغمبر داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر لیا، اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات، تمام مخلوقات، یہ آسمان، یہ زمین، پھر انسان کو سدھارنے کے لیے انبیاء کا انتخاب، ان کے اتباع کرنے پر دنیا میں بھی رحمت ہی رحمت عام کر دینا، حالات کی تنگی کو اچھائی میں بدل دینا، پھر ایک حسد کے ساتھ گناہ پر نافرمان پر یہ ہو جاتے تو ان کو ہلاک کرنا، برباد کرنا، یہ سب کچھ سسٹم آخر کیوں پیدا کرے؟ آپ نے ایک وجود میں لائے، اس لیے کہ آپ ہی آپ تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، یہ آیت شریفہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس مفہوم کو قرآن کئی طریقے سے اس مفہوم کی وضاحت فرمائے ہیں۔ ہر جگہ فرمانے کے بعد خود انسان یہ شعور سے، سمجھ سے، فہم سے کام لینا ہے۔ جو انسان کو طاقت دی گئی ہے سننے کی، جو طاقت ان کی آنکھوں میں رکھی گئی ہے، وہ آنکھیں بھی پوری طرح اس کو، حقیقت کو جان نہیں سکتے۔ تمہاری سمجھ کے قریب سے قریب تر ایک بات بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اسی لیے اس حدیث کا نام، حدیث کے معنی کلام، حدیث کے معنی کلام عربی میں، حدیث کے معنی نیا عربی میں، حدیث کے معنی جدید، قدیم نہیں۔ یہ عربی ہے، معنی ہے۔ جب اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات جڑ جاتی ہے تو یہ عام کلام نہیں ہوا، خاص کلام ہوا۔ حدیث شریف وہ الگ چیز ہے، وہ شریعت کا دیا ہوا نام، شریعت کے چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ حدیث کے معنی کلام، حدیث کے معنی گفتگو، حدیث کے معنی گفتگو، اور اصل معنی ہر وہ چیز جو تھی نہیں، واقع ہوئی، اس کا نام حدیث۔ اسی سے حادثہ، حدیث سے حادثہ، حالات نارمل تھے، چل رہے تھے، اچانک کوئی چیز ہو چکی، اردو میں جو استعمال کرتے ہیں حادثہ، یہ عربی کے معنی ہے۔ ہر زبان میں ایک زبان ہوتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، جب وہ میدان بدلتا ہے تو لفظ وہی رہتا ہے، دوسرے مطلب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہی حروف میں سب بنتے چلے جائیں گے۔ تو حدیث داؤدی، یعنی جو گفتگو فرمائی تھی، پیغمبر داؤد علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے، جو جواب ملا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد کنت کنزا مخفیا، مجھ تک رسائی کسی کی میں نہیں، میں ایک پوشیدہ، نامعلوم خزانہ جیسی ایک چیز، یعنی میرے خزانہ ہونے کا، میرے ہونے کا نہ ذکر، نہ اظہار، نہ علامت، جو کوئی جان سکے، معلوم کر سکے، سمجھ سکے، کچھ بھی نہیں، صرف میں ہی میں، اور کچھ نہیں۔ مجھے یہ خیال ہوا، میں نے چاہا، یہ عربی کے الفاظ ترجمہ ہے، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، اس کے لیے میں نے
ساری کائنات کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیا. فیصلے کا جو سسٹم کیا بڑی طویل تفصیل ہے، وہ سمجھانا نہیں یہاں پر بھی وقت. تو مقصد یہ کہ ہے کہ میں ہوں یہ جانے کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے کا، ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو پہچانے، اس کو جانے. اس کو جاننے کے لیے اس سے جڑنے کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کرے، اس کے خلاف میں نہ جائے، اس کے خلاف میں نہ سوچے. بس عبادت یہی ہے، ایمان وہی ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنا کے غرض و غایت یہی ہے. 14 جگہ سجدے واجب ہیں تلاوت کرنے والے پر، سننے والے پر. اس میں بعد جو سجدے ایسے مقامات پر ہیں اسی کا تذکرہ ہے. دیکھو ساری کے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر میں لگے ہوئے، سجدے میں لگے ہوئے، حکم کی اتباع میں لگے ہوئے، اللہ کی قدرت کو جاننے میں لگے ہوئے، ماننے میں لگے ہوئے، اللہ کے خوف سے ڈر کر پھٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ڈر سے خوف ہو کر زمین اتھل پتھل ہونے میں لگی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. اسی طرح آسمانوں کے اوپر رہنے والی مخلوق بھی اللہ کے حکم کے تابع اور فرمانبردار ہے. تو لہذا وہ مفہوم کے بعد قرآن سے جڑا ہوا شخص، اس معنی کو سمجھنے والا شخص، اس سے کچھ سننے والا شخص، اس لیے سجدہ کرنا واجب. وہ آیت سجدہ ہے جو چند رکوع پہلے ہی یہ آیت پارے 14 میں گزر چکی ہے، جو اسی معنی میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ. وغیرہ آج کی اس آیت کے اندر ہے، یہاں مفہوم ہے، وضاحتیں قرآن میں جگہ جگہ ہے. اب آیت کا ترجمہ ہے. دیکھو تمام 7 کے 7 آسمان، بار بار بابا یاد دلاتے ہیں، یعنی انسان کے عقل دماغ دیے گئے علم کی بنیاد پر دکھائی دیے جانے والی چیز کے لحاظ سے اپنے رب کی بڑائی کبریائی کو جو انسان کی سمجھ پوری طرح سمجھ نہیں سکتی، آج بھی نہیں سمجھی. اتنا تو ہر ایک کے سمجھ میں آ گیا کہ سب سے بڑی چیز ہے آسمان. بس اتنا ہی معلوم ہے، آسمان تک پہنچ ہوئی نہیں، آسمان تک پہنچ ہوئی نہیں. جو کچھ سسٹم کا پیچھا کر رہا ہے انسان، جاننے والا، ریسرچ کرنے والا، سرچ کرنے والا، وہ سب آسمان سے بہت 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 نیچے. اور انسان کے ریسرچ میں بات یہاں تک ہے نہیں. جو 7 سیارے ہیں، 7 سیارے ہیں، ان تمام سیاروں کا گردش کرنے والا ایک نظام قدرت کا ہے، اسی سے سیر ہے. تارے ایک چیز ہوتی، سیارے ایک چیز ہوتی. تارے چھوٹے ہوتے، سیارے بڑے بڑے، سب اس کے ضمن میں ہوتے ہیں، جس میں زحل، عطارد، مشتری، زہرہ، 11 بھی نام ہیں. انگریزی میں جیسے مارس ہے، جوپیٹر ہے، فلاں فلاں، 11 بھی نام ہیں. تو انسان کی تحقیق میں کر فیصلہ کر لیا کہ یہ 7 سیاروں کا نام 7 آسمان ہے. چونکہ آسمان کے لفظ معنی آتے ہیں اونچان میں رہنے والے، بلندی میں رہنے والے، انسان کے سروں سے بہت 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 اوپر رہنے والی چیز. کہلیا مطمئن ہو گیا، حالانکہ وہ حقیقت نہیں. مذہبی اعتبار سے قرآن جن پر نازل ہوا اس کی وضاحت قرآن نازل کرنے والے نے، جس وقت قرآن نازل فرما رہے ہیں اس کو وضاحت جو فرمائی، انہوں نے بتایا 7 آسمان یوں سمجھو کہ ایک پیاس کے جیسے پدر کے پر پدر ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک پر اوپر ایسے ہیں. اور لیکن
پیاس کی پدر آپس میں جڑی ہوئی رہتی ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان گیپ ہے، فاصلہ ہے. 500 سال مسلسل جرنی اگر کرو گے اس کے لحاظ سے سمجھنا. 1400 سال پہلے انسان کی جو تیز رفتار سواری کی جو کیفیت تھی اس کو حساب میں رکھنا. جیسے معراج والے واقعے میں ذکر ہے، مکے سے بیت المقدس تک جا کر آنے کے لیے پورا مکمل 30 دن لگتے تھے، جو سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سیر کروا دی گئی. ایسے 500 سال کے سفر کی مسافت طے کرنے کے بعد جتنا فاصلہ ہو سکتا ہے، بس ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان گیپ اتنا بڑا ہے. یہ مذہبی، قرآنی، شرعی تحقیق. لیکن یہ انسان جو تحقیق کرتے ہوئے ساتھ پر متفق تھا. ہم نے اس سلسلے کے اندر فلسفہ، علم حیات اور لاجک، یہ 3 علوم بھی دین طالب علم کو لازماً پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے. خالی لفظ کے فقیر بن کے نہیں رہنا پڑتا. اور یہ وہ 3 چیزیں ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. نیا صاحب سر میں درد دیا دوا دینا، سر میں درد سنا دوا دیتا، یہ بیوقوف، یہ ڈاکٹر نہیں ہے. نقصان، تکلیف ایک شکل میں دکھتی ہے، بیماری وہ نہیں ہوتی ہے. جو تکلیف وغیرہ ہے یہ الارم سسٹم ہے قدرت کا، مہربانی کا، جو وہاں تک رسائی کے لیے ہے. فیملی ڈاکٹر ہے تو اس کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ریکارڈ لکھا ہوا رہتا ہے. اس سے لوگ کوئی ریکارڈ رکھتے ہیں. اکثر خاندان ایک بڑا رجسٹر ہی تیار کر لیتے ہیں، بار بار چٹھی لانا جمع کرنے کی ضرورت نہیں. رجسٹر لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر مقرر رہتا ہے، اس پہ انہیں ترتیبات بیماری کو اشارے میں لکھتا ہے. پھر 10 سال کے بعد بھی اگر پلٹ کے دیکھے تو ٹھیک انہیں خود سمجھ جاتا ہے. آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کو کیا موافق ہوتا ہے، کیا مخالف ہوتا ہے، سب ریکارڈ رہتا ہے. سر کا درد کوئی بیماری نہیں ہے، سر کا درد بیماری نہیں ہے. عجیب اتفاق ہے کہ اس سے کا تو سکرات کم ہوتا کرتا نہیں. جتنے درد کی دوائیں ہیں، جہاں تک ہو سکتا نہ کھانا افضل افضل افضل، اچھا اور بہتر ہے. آپ کے شعور کو بے حس کرتا ہے. اسی لیے اس کا سائڈ افیکٹ آپ کا دل کمزور ہوتا ہے، معدہ خراب ہو سکتا ہے، اس کے بعد کڈنی فیل ہو سکتی ہے، ہرنیا بن سکتا ہے، پیٹ میں رسولی بن سکتی ہے، بیسیوں خرابیاں آ سکتے ہیں، ہمیشہ کی ایسیڈیٹی پرابلم میں ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تفکرات بڑھ جاتے ہیں تو سر کا درد، صفرا بڑھ جاتا ہے تو سر کا درد، سردی بڑھ جاتی ہے تو سر کا درد، پیر کو ٹھوکر لگی، زخم ذرا زیادہ ہو گیا تو تکلیف سے سر کا درد. بہت زیادہ تھکان ہو گئی تو سر کا درد، 5 منٹ آنکھ لگ گئی اٹھ گئے تو سر کا درد غائب. ٹھیک، کیا چیز ہے. اسی طرح بخار بھی بیماری نہیں ہے. جب جاؤ دوا لگ گئی، پھر جاؤ کیا ہے بخار ہے، دوا نہیں لگی، پھر جاؤ، پھر تحقیق کریں گے خون کے فلاں اصل خرابی تک نہیں پہنچی. تو ان لوگوں نے آسمان کے بارے میں ان کو 7 سیاروں کو 7 آسمان کہہ دیا. پھر تحقیق میں چلتے چلتے 9 تک آ گئے. اب چلتے چلتے آگے اور کیا، اب 11 تک آ کر رکے ہوئے.
بھی 11 سے آگے بڑھنے والے نہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج میں 11 سیارے تھے، 11 سیاروں کا تذکرہ، اس کی وضاحت تفصیل موجود، تو 12ویں کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ 1400 سال کی تحقیق کے بعد 11 تک کی گنتی کرنے میں پہنچے یہ لوگ۔ الغرض تو تمام کے تمام 7 کے 7 آسمان والارض، ساری کے اثر زمین کا کرہ، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، 7 آسمانوں میں، پوری زمین میں، اندر باہر اوپر، جو انسان کی گنتی میں ہر چیز نہیں آ سکی، خود زمین کا پورا ایسا تحقیق نہیں کر سکی۔ غیر الکاہل کا ایک بڑا بڑا حصہ، بڑا سینکڑوں نے ہزاروں میل پر آج تک کسی کی پہنچ ہو نہیں سکی۔ کوئی غلطی سے پلین میں پرواز کرتے ہی جو غیب تو آج تک پتہ نہیں کیا چیز ہے، اب یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمام کی ہر چیز اپنے رب کو پہچاننے میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کو مان کر اطاعت فرما برداری کر رہی ہے۔ یہ انسان کو واقف کرا کر کہہ رہے تجھے جو اللہ کو جاننا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تیرا وجود تسبیح کے لیے، تیرے رب کو پہچاننے کے لیے، تو کیسا پہچاننا؟ تیرا کھانا یہ تسبیح ہونا، تیرا سونا یہ تسبیح ہونا، تیرے کاروبار یہ تسبیح ہونا، تیری بات چیت تسبیح ہونا، تیرا چلنا پھرنا تسبیح ہونا، تیری آنکھ سے دیکھنا تسبیح ہونا، ناک سے سونگنا تسبیح ہونا، زبان کو استعمال کرنا تسبیح ہونا، کان سے سننا تسبیح والی چیزیں، بری چیز میں اچھی چیز میں فرق کرنا، یہ عقل اس کے لیے دی گئی۔ ان السمع والبصر والفؤاد، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ان کی ماں کے پیٹوں سے کچھ بھی عطا پتہ نہیں اس کو، وجعلنا لکم السمع والبصر والفؤاد، ان تمام کو یہ کر لے کر حقیقت کو جانے سمجھے۔ یہ کان خدا کو پہچاننے کے لیے، آنکھ خدا کو جاننے کے لیے، اور ہم نے کیا کیا؟ شیطانیت، ہوس پرستی کو دیکھنے، انجوائے کرنے، یہ کام لینے کا نام آنکھ ہے۔ ایسی چیزیں سننے، گنگنانے، ارے اللہ کے بندو گاڑی چلا تو کم از کم وہ تو سکون سے چلاؤ، اس میں مذہب و ملت کا فرق کیے بغیر گاڑی میں بیٹھتے دکان کے اندر دوارے گھسڑ کر ایک لمبا وائر ڈال کر، پھر پینٹ کے کبھی سامنے کے جیب میں گھسر کر، کبھی پیچھے کے جیب میں گھسر کر، اگر وہ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کھڑی شکل صورت دی، گردن دی، گردن کو ٹیڑھی کر لے کر، بھلے میری وجہ سے کسی کو مشقت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میرے ذوق کی تکمیل ہونا ہے، یہ ساری کی ساری فکر یہ نافرمانی ہے، یہ اطاعت نہیں، یہ عبادت نہیں، جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اور کئی ایک چیز نہیں، بس اسی کا طریقہ سلیقہ سکھاتا سمجھاتا ہے قرآن، سب کچھ دے کے منع کسی سے نہیں کرتا، صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ تو ہر چیز تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے، پھر فرماتا کہ سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اب رہی بات سمجھنے کی انسانوں کو، کیونکہ انسان کو بتا رہے ہیں، تم کو جو طاقت دے رکھی ہے، ہم نے علم دے رکھا ہے، وہ لا تخفون تسبیح، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے،
جاننا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے، دو باتیں الگ ہیں۔ علم آنا کمال نہیں ہے، علم آنا کمال نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ آ جانا کمال نہیں ہے، یہ لفظ کے معنی یہ آ جانا کمال نہیں ہے، یہ لفظ کے معنی آنے کے بعد اس لفظ کے معنی کی حقیقت مفہوم سمجھ میں آنا، یہ مقصد ہے۔ ہوا چل رہی کیوں؟ دیکھو انسان نے جان لیا، ہوا رکی ہوئی کیوں؟ انسان نے جان لیا، ہوا میں گرمی آ گئی کیوں؟ انسان جان لیا، ہوا میں ٹھنڈک آ گئی کیوں؟ انسان نے جان لیا، سمجھ لیا کیا؟ سمجھ ہونا، اس سمجھ والی چیز کو فقہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سک رہے ہو، جاننے کے لیے یتفیأ الظلال عن الیمین والشمائل سجدا، تھوڑا سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو، یہ درخت کے پتے یا اس کا سایہ کسی بھی چیز کا، کبھی جانب مغرب، کبھی جانب مشرق، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، تمہاری اتفاق سے سمجھ لو، یہ روشنی یوں آ رہی تو اس کا سایہ ادھر پڑے گا، روشنی آنے والے اوپر اٹھ رہی تو اس کا سایہ کٹتے جائے گا، پورے سر پہ آ جائے گا تو ایک مرحلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر تھوڑا سا رہے گا، بڑھے گا۔ انسان کی تحقیق اس سے آگے نہیں، قدرت نے کہا نہیں، یہ بارگاہ خداوندی کے اندر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور سمجھ تو پوری طرح تمہیں نہیں آئے گا۔ سمجھ کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مختلف نبیوں سے مختلف نمونے معجزات کی شکل میں گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے، درخت سے کلام، پتھر سے کلام، جانوروں سے کلام، حیوانوں سے کلام، بلکہ رسولوں کے جو صحیح متبع فرمانبردار ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں، سفر میں، صحرا میں گم ہو گئے، سارے ساتھ چل بیٹھے، یہ اکیلے تنہا ہو گئے، راستے بنے ہوئے نہیں رہتے ہیں، پھر وہ مہینوں سالوں منزل کو نہیں پہنچ سکتے آپ۔ اچانک شیر آیا، وہ اپنے شکار کی شکل میں اسی انداز میں آگے بڑھا، حملہ آور ہونا ہی چاہتا تھا، آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے رہ کر جو جو قریب ہوتا گیا آپ نے کہہ دیا اس کو عربی میں، انا رسول اللہ، دین کے کام کے لیے نکلے تھے، غزوے کے لیے، مجھے 4 روز جینا ہے، ذوق کے لیے، شوق کے لیے، ایسی زندگی نہیں گزاری ان لوگوں نے۔ اتنا کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، خادم ہوں، بس اتنا ہی کہا۔ اس کو کیا سمجھ میں آئے؟ پھر اس کی تیزی، غیظ و غضب ختم، اطمینان سے دھیرے دھیرے، تاکہ ڈر کر بھاگنا بھی نہیں، سیدھا آیا، پورے اطراف آپ کے چکر کاٹا، دور سے سہلایا، اشارہ کر کر آگے بڑھنے لگا، نہیں بڑھے تو پھر اشارہ کر کر آگے بڑھایا، ساتھ آگے آگے چلتا رہا، آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جہاں راستہ بنتا ہے، راستہ جو انسان راستے کی شکلیں دیکھ کر چلنے کا عادی ہے، صحرا سے، جنگل سے باہر لا کر راستے پر چھوڑ کر، پھر دم ہلا کر بار بار یعنی سلام کرتے واپس لوٹ گیا۔ صحابہ کے جو ترجمے تفسیر حالات والی کوئی بھی کتاب لو، اتفاق سے اردو میں ترجمے ہیں، ہر ترجمہ تفصیلات کم ہیں اردو میں، مگر ہیں،
تو سمجھ میں کیسی بات؟ تو خادمان رسول، خدمت رسول، دینی خدمت کے پر پوری طرح جو جمے رہے، ان سے جب آمنا سامنا ہو رہا تو بات سمجھ میں آ رہی، تو اللہ فرمایا تم اس کو کیفیت کو سمجھتے نہیں۔ یہ کہہ کر انسان کو تحقیق کرنا ہے، لہٰذا تو بتائے طور طریقے سے، ڈھنگ سے، اطاعت، عبادت، معاملات، کاروبار سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ لیکن یہ نہیں کرنا، یہ انسان کی خطا ہے، غلطی ہے، اپنے وجود کو حقیقی مقصد سے ہٹایا ہوا ہے، سمجھ کر پلٹ جائے، توبہ کر، خوف خداوندی پیدا کر، غضب کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے، تیرا رب اس میں جلدی نہیں کرتے، نرمی برتیں گے تیرے ساتھ، نرم برتاؤ کریں گے، حلم اسی کو کہتے ہیں، حلیم کے بارے، فوراً سزا میں جلدی نہیں کرنا، انہیں ایسا کہ میں بھی ایسا کہتا ہوں، نہیں کرنا، وقت دینا، بدلہ لے سکتے نہیں لینا، وقت دینا، سمجھانا، اور پھر اس کے بعد سمجھ جائیں گا۔ تو یہ نرمی تیرے رب کی طرف سے تجھے ملی ہے، غلط فہمی کہاں سے ہوگی کہ ایسا کتے کی مطلب کہ لیا کیا میرا بگڑا، کون بگاڑنے والا ہے؟ برسوں سے لوگ ایسا کرتے ہیں، بگڑا کیا؟ یہ غلط فہمی ہٹا، رجوع ہو جا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تیرے گناہ میں پردہ ڈال دے گا۔ اچھا، جب یہ کیفیت ہو گئی، زمانہ ہر طرف سے تنگ کرنے لگا، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، نماز پڑھنا دشوار، آج بھی دنیا کرے آپ نماز مت پڑھی، مسجد کے دروازے بند کر کے پڑھ رہے ہیں، پھر وقت ہو یہاں تک رکھو، تمہارے اپنے ملک میں کئی جگہ مسجد بنانے جو بنانے نہیں دے رہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے مہم نگر کے قریب تک گیا، یہ لوگوں نے ایک پلاٹ خریدا غیر مسلم سے، رجسٹری کے لیے وقت ہوا، رجسٹری کو جانے کے وقت پہ اس کو پتہ چلا یہ لوگ اس پلاٹ پہ مسجد بنانے والے ہیں، فوراً انہیں ڈیلنگ کو کینسل کروا دیا، نہیں مسجد بنانے میں نہیں دیتا۔ آج بھی ہے، اور وہ اب دل میں آیا، آپ کے چبوتے پہ بٹھا سکتے ہیں، بٹھائے ہیں اس مسجد کے اطراف میں، 1 سے 10 مرتبہ ہوا بھی ہے، سیڑھیوں پہ ہوا بھی ہے، پلاننگ میں ہے بھی، آج بھی آپ بھی کہتے ہیں یہ کیا تھی، مسان گٹی تھی، یہ مسجد کا تھی، مسان گٹی تھی، ہندو کے مردے جلتے تھے، آپ خود بتا دیتا ہے، دنیا کے نقشے بدلتے رہتے ہیں، یہ کہیں کسی ایک جگہ کے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ناواقف بھی نہیں ہے، پھر ایسے ماحول میں آپ کو رکھتے ہیں، آپ کا ایمان دیکھنا، آپ کی بندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہنے والوں نے خلاصہ کہہ دیا، کہنا آسان ہے، سنانا آسان ہے، جھومنا آسان ہے، قلبی کیفیت بننا مشکل ہے۔ قدیم ہمارے اسلاف نے جب بھی لکھے ہوں گے، کئی دہے گزرے ہوں گا، مجھے پانی پینے کے اوپر چھوٹا سا شعر لکھا ہوا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، اطاعت الہی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حیات دے رکھی ہے انسان کو، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور کیجیے پڑھی، ابھی بھی ہے لکھا ہوا، کبھی دھیما ہوتا کبھی یہ ہوتا، کیوں؟ ہمارا ایمان دھیما ہے، اس طرح کے کپڑے ہمارے کڑک ہیں، ہمارا ایمان دھیما ہوتے جاتا، ہمارے عقل فکر ہوتے رہتی، وہ چیزیں ہوتے رہتی، تو یہ چیز ذکر کر کر انسان کو سبق دینا ہے،
اس امت کے لوگوں کو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنے بڑے ڈاکے ڈالیں گے، ساری دنیا ڈاکوں سے بچ جائے گی، تم کو حفاظت کرنے ہے، تم بھی ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ دینے لگ جاؤ گے تو پھر کیسے کیا فرق رہے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ اب ایسی رکاوٹوں میں بچنے کے بھی طریقے، اس وقت تمہارے پیغمبر کو اللہ نے کیسا بچایا؟ ایسا ذکر قرآن میں 3 جگہ ہے، یہاں رہے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے تھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، اور ادھر حکم تو ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا، نہیں آپ رکنا نہیں، کہ حملے کے لیے پہنچ بھی جاتے تھے۔ یہاں ہی معلوم ہے جب نشہ نہ کیے، سب کو نظر آ رہے ہیں، آپ دوسرا حملہ ہونا ہے وہ کسی کو نہیں دکھائی دے۔ آج بھی اللہ کیسے بنتے ہیں، وہ کیفیت پیدا کرو ہے، تو اگلی آیت میں اسی کی وضاحت تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔